انسانی جان کی حرمت سے مراد یہ ہے کہ انسانی جو جان ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہر معالج جو دوسروں کی علاج معالجہ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی الوسع کوشش کرے کہ انسانی جان کو بچائے، کیونکہ انسانی تمدن کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے، اس کی سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ دنیا کی جتنی شریعتیں اور مہذب قوانین ہیں، ان سب میں احترام نفس کا یہ اخلاقی اصول ضرور موجود ہے۔ قرآن پاک نے اس تعلیم کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورہ المائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کر کے، جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے، تو اس میں قاتل قاف سے شروع ہوتا ہے، بڑے قاف سے، تو قابیل وہ قاتل تھا، اس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں فرمایا، من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ من اجل ذلك، اسی بنا پر، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو لکھ کر دے دیا۔ کیا لکھ کر دے دیا؟ انہو من قتل نفسا، کہ جو کوئی کسی کی جان لے لے، کسی کو قتل کرے، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، او فساد فی الارض، یا کسی نے زمین میں فساد کیا ہو، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت مبارکہ میں کہ ایک انسان کی قتل کو اللہ رب العزت تمام انسانوں کے قتل سے تعبیر فرماتے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کیا۔ دیکھیں، تین قسم کے قتل شریعت میں جائز ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تین قسم کے قتلوں کے علاوہ کوئی بھی قتل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے پہلی جو قتل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ قتل یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کو ناحق قتل کریں اور پھر اس کی خون بہا کے طور پر بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو قاتل کے لوگ ہیں، مقتول کے لوگوں کو آفر کرے گا دیت کی۔ پہلے تو آفر کرے کہ صلح کریں بغیر پیسوں کے، اگر صلح نہ کرے تو پھر دیت کی ان کو بتا دے کہ ہم آپ کو دیت دیتے ہیں۔ شریعت نے دیت مقرر کی ہے، تو اگر دیت لے لے اور قاتل کو چھوڑے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر دیت بھی نہیں لیتا تو تھرڈ سٹیپ میں پھر جو قاتل ہے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو ماریں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جو قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے تو لوگ اٹھ کر اسی قاتل کو خود ہی مار دیتے ہیں، اس سے فساد پھیلتی ہے زمین میں۔ تو قاتل کو مارنے کا حق یہ حکومت وقت کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، جج اور جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے اور وہ قاتل کو سزا دے دے۔ اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر گورنمنٹ اور حکومت اور قاضی اور جج کسی کو سزائے موت دے گا تو اس سے انتشار نہیں پھیلے گا۔ لوگ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے ان کو قتل کیا، حکومت نے ان کو پھانسی دی، جج نے، عدالت نے اس کو پھانسی دی۔ اور اگر لوگ قاتل کو لوگ اٹھ کر مقتول کے لوگ قتل کرے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے جو اجازت دی ہے سب سے پہلے قتل کی، وہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے اگر آپ لوگ اس کو معاف نہیں کرتے مقتول کے لوگ تو پھر قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ایک یہ قتل ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔
اور دوسرا وہ قتل ہے کہ جب کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، اگر عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو. تو شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کریں، ان کے قتل کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے. وہ بھی عام لوگوں کو حق نہیں ہے، بلکہ قاضی اور جج اور عدالت فیصلہ کریں گے، وہ لوگ ان پر ثابت کریں گے، جب ثابت ہو جائے تو پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کو قاضی وہ ان کو سنسار کرائے گا. یہ دوسری قتل ہوگی جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اور تیسری قسم کی وہ قتل جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ قتل یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے، دین سے پیر جائے، دین اسلام سے پیر جائے. تو جو شخص مرتد ہو جائے تو اس کو شریعت 3 دن کا مہلت دے گا، اور ان کی جو اعتراضات ہے، جو شکوک و شبہات ہے دین اسلام کے متعلق، تو ان شکوک کو ختم کیا جائے گا. اگر 3 دنوں میں اس کے شکوک ختم نہ ہوئے تو وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہوا تو پھر وہ مرتد تصور کیا جائے گا اور اس کو قتل کرنا وہ جائز ہوگا، لیکن وہ حکومت ان کو قتل کریں گے. تو دیکھیں صرف یہ 3 قسم کے قتل ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی قتل کی شریعت اجازت نہیں دے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بندے کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مارنے کے مترادف ہے، اور ایک شخص کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جاندار کا مار ڈالا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق پر، حکم شریعت کے مطابق، الا بالحق. جس طرح میں نے آپ کو 3 قتل کے بارے میں بتا دیا کہ جو قاتل ہو اس کو قتل کرنا جائز ہے، اور جو زانی ہو شادی شدہ اس کو قتل کرنا، اور جو مرتد ہو. تو الا بالحق میں یہ تینوں آتے ہیں کہ شریعت کے حکم کے مطابق ان تینوں کو مارنا جائز ہے. اس کے علاوہ وہ جس جاندار کا مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا. ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قل، آپ کہہ دیں، تعالوا، آ جائیں، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا، کسی بھی چیز کو خدا کا شریک نہیں بنانا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے رہنا، احسان کا معاملہ کرتے رہنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور ناداری کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، کیونکہ ہم تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. نحن نرزقکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اب تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پٹکنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ ان باتوں کو وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لے لو. اب یہاں پر دیکھیں کہ انسانی جان کی حرمت کے بارے میں ان آیات مبارکہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے بار بار لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کسی کو ناحق قتل نہ کریں. اس کی مزید وضاحت احادیث میں اس طرح سے کی گئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور. اکبر الکبائر، کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. وقتل النفس، اور انسان کو قتل کرنا. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ انسان کو قتل کرنا ہے. وعقوق الوالدین، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی.
وقول الزور اور جھوٹ بولنا، تو یہ تمام کبائر گناہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، کہ مومن اپنے دین کی وسعت میں اس وقت تک برابر رہتا ہے جب تک وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا۔ مطلب اپنے دین کے وسعت میں وہ تب تک دین پر عمل پیرا رہتا ہے کہ جب تک وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا جو حساب ہوگا تو تمام اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے، بنیادی عبادت ہے، اور نماز کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اور پہلی چیز جس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون کے دعوے ہیں۔ جو قتل و قتال ہے، لوگوں کے ایک دوسرے پر جو دعوے ہیں، تو خون کے جو دعوے ہیں، ان چیزوں کا فیصلہ سب سے پہلے، تمام حساب کتاب سے پہلے ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ ان تمام نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناجائز قتل بڑی گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے بطور ڈاکٹر، بطور معالج کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ جس طرح انسانوں کی جان کی سلامتی کا سبب ہے، کہ وہ کیا کرے گا؟ انسانوں کی جان کی سلامتی کا سبب ہوگا، وہ لوگوں کو صحت پرووائڈ کرے گا، اپنی پوری کوشش کرے گا، تو اسی طرح اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی جان لینے کا سبب بنے۔ معالج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی جان لینے کا سبب بنے، چاہے وہ مریض کے علاج میں سستی کے سبب ہو یا ابارشن کی صورت میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے معالج کو مستعد رہنے کا حکم دیا ہے، اور طبی طور پر جائز وجوہات کے علاوہ بعض وجوہات جائز ہوتی ہیں، جائز وجوہات کے علاوہ جو جائز وجہ ہیں اس کے علاوہ ابارشن کو قطعاً حرام ٹھہرایا ہے، اور اگر کسی نے قصداً ایسا کیا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اور آخرت میں جواب بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں مرسی کلنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حیات انسانی اگر ایک طرف اللہ کی نعمت ہے، انسانی زندگی یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو دوسری طرف یہ امتحان بھی ہے۔ انسانی زندگی، اس میں تکالیف، مشکلات، تو یہ ایک امتحان بھی ہے، اور چاہے تکلیف جتنی زیادہ کیوں نہ ہو پھر بھی مرسی کلنگ وہ جائز نہیں ہے، اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے۔ جتنا شدید کیوں نہ ہو، کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، امکان صحت بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مرض کی تکلیف، شدت یا کسی اور وجہ سے خودکشی بھی حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا جسم میری مرضی، آج کل یہ لوگ وویلا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں تو اپنی جسم پہ ہماری مرضی نہیں چلتی، یہ جسم ہمارا ہے لیکن اس پر احکامات شریعت کے چلیں گے، اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں وہ اس پر چلیں گے، ہماری مرضی تو اس پہ نہیں چلتی، کیونکہ یہ جسم آپ کا ہے۔ لیکن شریعت آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان خود لے لیں، اپنے آپ کو قتل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کر لیتا ہے وہ حرام کی موت مرتا ہے۔ جو بندہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ شخص حرام کی موت مرتا ہے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت تک جب وہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو قیامت تک اس کا عذاب کیا ہوگا، سزا کیا ہوگا، اس کی یہی سزا ہوگی کہ قیامت کی صبح تک وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے جس طرح اس نے خودکشی کر کے خود کو مارا ہے وہ خود کو مارتا رہتا ہے، اللہ اس کو پھر زندگی دیتا ہے قبر میں، پھر خود کو مارتا ہے، قیامت تک اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، مرض کی تکلیف جتنی بھی ہو، شدت، کسی بھی وجہ سے خودکشی کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ قرآن میں اللہ نے واضح اعلان فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اور اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالو. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے ایک دین کامل کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ انسان اپنے جسم اور زندگی کو فضول کاموں اور معاملات سے دور رکھے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی یہ اللہ کی امانت ہے. تو اس لیے اللہ نے دینی کامل کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ آپ لوگ دینی کامل کو سیکھیں، تاکہ آپ اپنے جسم کو اور اپنی زندگی کو فضول کاموں، فضول معاملات، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس اطمینان قلب ہو اور سکون کے ساتھ رہ سکے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ایک امانت ہے. اسی طرح مقاصد شریعت میں تیسرا درجہ وہ تحفظ عقل کا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل عطا فرمائی اور اس کی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے جو عقل ہے، یہ چونکہ نشہ آور چیزوں سے عقل خراب ہوتی ہے، عقل پہ پردے پڑتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے عقل کی حفاظت کے لیے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. یہ نشہ آور چیزوں کو اللہ نے کیوں حرام کیا ہے؟ کیونکہ اسی عقل پہ پردے پڑتے، عقل خراب ہوتی ہے. جب انسان نشہ وغیرہ کرتا ہے تو پھر انسان کا عقل کام نہیں کرتا، دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے عقل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. اسلام نے نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے اور اس کو اختلاط سے بچانے کے لیے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے. مال کو کمانے کے لیے اسلام نے مختلف معاملات کی اجازت دی ہے کہ آپ مختلف جائز کاروبار معاملات کو کریں، بزنس کریں، اور اس کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام ٹھہرایا گیا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، مال کو بزنس کریں، انویسٹمنٹ کریں، کاروبار کریں، لیکن آپ لوگ چوری نہ کریں، چوری کے ذریعے آپ لوگ مال کو حاصل نہ کریں. چوری کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے. اسی طرح دوسرے کا مال ضائع نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کا مال ضائع کرے تو اس کا تاوان اس شخص کو دینا ہوگا. تو اسی لیے اسلام نے کچھ حدود مقرر کی ہیں کہ آپ لوگ زندگی کس طرح گزاریں گے، معاملات کس طرح کریں گے، آپ لوگ مال کس طرح حاصل کریں گے، آپ لوگ کے پاس جو زندگی ہے اس کی حفاظت کس طرح کریں گے. دوسرے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، جو معالج کی زندگی ہے، معالج کی جو ڈیوٹی ہے، تو معالج کی ڈیوٹی یہ ہے کہ معالج وہ چونکہ لوگوں کا زندگی کی سلامتی کا ایک سبب ہوتا ہے، تو اس لیے معالج پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ شریعت نے جو قوانین وضع کیے ہیں کہ وہ بغیر کسی رنگ نسل کے تمام لوگوں کی علاج کرے گا، معالجہ کرے گا. رنگ، نسل، مذہب، اس تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر وہ لوگوں کے علاج کرے گا، معالجہ کرے گا، اور ان لوگوں کو اپنی تمام تر سہولیات مہیا کرے گا، اور ان لوگوں کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا کہ اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے. یہ معالج کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا انسانی جان کی حرمت. تو اس پر ہم نے